اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کی جو صورت بنائی اس کا تذکرہ ہمارے نعت خوان کرتے رہتے ہیں۔ سرکار کا حسن و جمال، سرکار کی سیرت، حضرت حسان ابن ثابت کا شعر تقریباً ہر سنی کی زبان پر ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا صاحب جمال میری آنکھ کیا دیکھتی، کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت کا بھی وہ حسن عطا فرمایا کہ حسن یوسف بھی اس کے سامنے اپنی شانوں کے باوجود میرے کریم کا حسن اس حسن پر بھی غالب ہے۔ میں اس طرف زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن میں کر رہا تھا ہر نعمت اللہ نے میرے آقا کو کمال کی بخشی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو صورت بھی کمال کی بخشی ہے، سیرت بھی کمال کی بخشی۔ صورت وہ ہے جس سے شان خدا نظر آئے، صورت وہ ہے جسے دیکھنے والوں کے زبان پر بے ساختہ کلمہ جاری ہو جائے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہودیوں نے تیار کیا، جاؤ نئے نبی سے مناظرہ کرنا ہے، تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نیک بخت تھے، جذبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سوچ کر بات کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں نے سوچا کتابوں میں ایک نبی کے آنے کا تذکرہ تو ہے، تو ہو سکتا ہے وہی نبی ہو، پہلے میں اسے دیکھ آؤں، اس سے ملوں، اگر وہ نہیں ہوگا تو میں مناظرہ کروں گا، اور اگر وہ ہوگا تو پھر میرا مناظرہ کرنا بے سود ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، اور جب پہلی نظر میری چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل بولا انہو لیس بوجہ کاذب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ آنے والا بھی بے مثال ہے، بھیجنے والا بھی بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کوئی بات کیے بغیر تھوڑی دیر بیٹھے، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائے۔ یہودیوں نے کہا ہم نے تو تمہیں مناظرے کے لیے تیار کیا تھا اور تو پہلی جھلک میں مات ہو گیا۔ اس نے کہا جس چہرے سے نور خدا نظر آئے اس کو دیکھنے کے بعد میں انکار کر کیسے سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یا رسول اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت میں کر رہا تھا میرے دوستو، میرے آقا کریم نے کو اللہ نے صورت بھی حسین بخشی، بولیے سیرت بھی۔ ہمارا موضوع باس خلق محمدی ہے، اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی روشنی میں چند باتیں دوستان ذی وقار۔ خلق کا معنی ہوتا ہے عادت، خلق کا معنی ہوتا ہے بندے، بیٹھ جائیں بچہ بیٹھ یا رسول برادران اسلام میں کر رہا تھا۔ خلق کا معنی ہے
اخلاق، کردار، سیرت، اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم کو دونوں چیزیں باکمال بخش فرمایا وَإِنَّكَ جب میرے کریم آقا نے اعلان نبوت کیا، کفار آپ پر مختلف باتیں کرتے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا پاگل ہے، کوئی یہ وہ کہتا، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب باتیں تیرے خلاف دنیا کرے گی، جواب عالمین کا رب عطا فرمائے گا۔ قسم اٹھا کر فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر ہیں، اللہ نے آپ کو عظیم خلق پر پیدا کیا۔ دوستان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا خلق میں ہمارا اختیار کوئی نہیں، صورت میں ہماری مرضی کوئی نہیں، صورت گری میں ہماری ہمت، طاقت، عمل، دخل کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی مداخلت کا حق نہیں دیا گیا، رب نے جیسا بنا دیا، لیکن خلق بنانے میں اللہ نے آپ کو اور مجھے طاقت دی ہے، ہم اچھا خلق بھی بنا سکتے ہیں، اپنا اخلاق بگاڑ بھی سکتے ہیں، اپنی عادات و اطوار کو اچھے آئینے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اعلیٰ اخلاق دیے بلکہ طلباء کے لیے ایک صرف علمی جملہ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت نے یہاں لکھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا معنی ہے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ تو خلق عظیم پر ہیں۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، معنی بنا میرے حبیب تو صرف ایک خلق عظیم کا مالک ہی نہیں ہے، تو خلق عظیم کی سواری کا سوار ہے، جیسے سوار جدھر لگام موڑتا ہے سواری چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ جو تو بولے گا وہ اخلاق بن جائے گا، جو تو کہے گا وہ اخلاق بن جائے گا۔ میرا نبی سوار ہے، خلق سواری ہے، میرا نبی جو کرتا جائے گا وہی کائنات میں اخلاق بنتا چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ ربیع الاول کی پر نور گھڑیوں میں آپ کا یہ نعرہ آپ کے ہی زیبا ہے۔ ویسے تو ان دنوں نعروں میں محبت میں جذبات میں جولانی ہوتی ہے، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کریم صاحب فرمایا آئے حبیب آپ خلق عظیم پر ہیں، گویا خلق عظیم سواری ہے، مصطفیٰ سوار ہے، حضور جو کریں گے وہی خلق کا آخری اعلیٰ معیار ہوگا۔ یہ حضور کی ذات کو اللہ نے اتنی مرکزیت عطا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم کو جو خلق دیا، زندگی کا کوئی گوشہ دیکھ لے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں میرے آقا کریم کا خلق اور سیرت اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کے اور میرے کریم آقا نے جب پہلے دن اعلان نبوت کیا، صفا کی چوٹی پر کھڑا ہو کر مکہ والوں کو جب بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضور نے کوئی معجزہ نہیں پیش کیا۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے نا، دلیل دیتا ہے، اگر میں کہوں میں ایم اے پاس ہوں، آپ کہیں گے مولانا سند دکھائیں ایم اے کی، اگر میں پنجاب یونیورسٹی کی سند دکھا دوں آپ مان جائیں گے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ تھا میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ میرے مرشدی الکریم حضور ضیاء الامت فرماتے تھے میرے آقا نے پہلے دن اپنی نبوت کے دعوے پر، اپنی رسالت کے دعوے پر نہ تو ڈوبا سورج واپس بلایا، نہ چاند کے دو ٹکڑے کیے، نہ پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، نہ درختوں کو بلا کر رسالت کی گواہی لی، بعد میں یہ سارے کام کیے، لیکن پہلے دن میرے نبی محترم نے اپنے دعوی رسالت پر اور کسی چیز کو دلیل نہیں بنایا، دلیل بنایا ہے تو اپنے اخلاق کو بنایا ہے۔ اور سارے بیدار ہو کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن ہے، حدیث پاک میں ہے، صفا کے دامن میں مکہ والے جمائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو، میں تمہارے اندر 40 سال رہا، تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکا پن دیکھا، جوانی دیکھی، مجھے ان میرڈ دیکھا، شادی کے بعد دیکھا، میری تجارت دیکھی، مجھے بحیثیت بھائی دیکھا، مجھے بحیثیت شوہر دیکھا، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تم سے میں سوال کرتا ہوں کیفا وجدتمونی، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکہ والوں سے سوال کیا، میں نے 40 سال زندگی تمہارے اندر گزاری، بتاؤ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ الفاظیں کہنے لگے ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد ابن عبداللہ تیری 40 سالہ زندگی کا اگر بریفلی کوئی ایک پوائنٹ بیان ہو سکتا ہے یا دو تو محمد کریم 40 سالہ زندگی میں ہم نے تمہیں کیا پایا؟ ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد کریم ہم نے تو تمہیں سچائی اور امانت کا مجسم پہ کر پایا، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے کبھی بددیانتی نہیں کی۔ مکہ والوں نے اعتراف کیا حضور کی سیرت کا، حضور کے اخلاق کا، حضور کے اخلاق کریمہ کا، کہا آپ کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں، یا صداقت ہے یا امانت ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین، کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی۔ اور ایک عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ نہیں ہوتا جو مرید بیان کریں، کمال وہ نہیں ہوتا جو شاگرد بیان کریں۔ عزیزم مولانا احتشام صاحب تو کہیں گے قریشی صاحب اچھے ہیں، میرے استاد ہیں، فرمایا کمال وہ نہیں ہوتا جو شاگرد، جو مرید، جو معتقد، جو حلقہ یارہ میں سے آواز آئے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دیا کرتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم کی گواہی وہ مکہ والے دے رہے ہیں جو جان کے دشمن ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، اور جو حضور کی جان کے ویری ہیں کہ محمد ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے لیکن دشمنی اپنی جگہ، لیکن کہتے ہیں محمد ہم نے تمہیں صادق اور، آپ بھی بولیں صادق اور، تو برادران اسلام میرے آقا کریم کو کتنا اللہ نے حسین خلق دیا، اللہ کی قسم دشمن گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، چلو یہ ابتدائی دن ہے، 12 سال گزر گئے اعلان نبوت کو، جب میرے اور آپ کے کریم آقا 13 سال بعد ہجرت کرنے لگے، تو اگر آپ توجہ کریں ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ محمد کے دین سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، محمد کے اخلاق سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ، مجھے حیرت ہے کہ آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو تقریر سمجھ آنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ہمیں محمد کے دین سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم محمد کے خلق سے اختلاف نہیں کرتے۔ دلیل دیتا ہے ہم اس کے اخلاق پر انگلی کیسے اٹھائیں۔ سنیے اگلی بات
کہتا ہے جب کہ بھرے مکے کے گھر گھر کا بندہ تلوار لے کر محمد کو قتل کرنے شب ہجرت محمد کے گھر کا گھیرا دی ہوئے، گویا ہر گھر میں محمد عربی کی عداوت ہے اور ان کے دشمن موجود ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے جو آج قتل کرنے آئے ہیں ان کی امانتیں محمد کے پاس موجود ہیں۔ ایمان سے بتاؤ امانتیں تھیں کہ نہیں؟ ہم لوگ سیرت کا مطالعہ ڈیپلی نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم روایتی میلاد بیان کرتے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں کیا تقریر کروں جی میلاد بیان کر دیں۔ موضوعات دینے چاہیے علماء کو تاکہ آپ کو رسول اللہ کی سیرت کی زندگی کی ہر خوشبو ملے، آپ کو پتہ چلے ہمارے آقا کتنے باکمال ہیں۔ وہ انگریز کہتا ہے لوگوں جو قتل کرنے آئے ان کی امانتیں محمد کے گھر میں ہیں، گویا ان کا ظاہر محمد کو قتل کرنا چاہتا ہے، باطن کہتا ہے کہ اگر ہماری امانتیں محفوظ ہیں تو محمد عربی کے گھر میں محفوظ۔ گویا اس نے کہا وہ بھی گواہی عملاً دے رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جیسا مکہ میں دیانتدار بندہ۔ اور پھر دیکھیں نا، آپ نے ایک آدمی کا قرض دینا، وہ آپ کا مخالف ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے پیسے میرے نیچے ہیں، میرے تلے ہیں، میں رقم نہیں دوں گا، اس کو قرض نہیں، میں تنگ کروں گا، خود بخود میرے سامنے آ کر جھکے گا۔ لیکن ان کی امانتیں سرکار کے پاس ہیں، وہ قتل کرنے آئے، لیکن اس امین کا عالم کیا ہے کہ اپنے بھائی حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر فرمایا میرے ویر علی، میرے بھائی علی، مکہ والوں نے امانتیں مجھے دی، اللہ کا حکم آگے آئے میں راتوں رات ہجرت کر جاؤں گا، لیکن میں ہجرت کر جاؤں یہ مکہ والوں کی امانتیں لے لو، کل واپس کر کے آنا تاکہ کسی کو یہ انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو کہ محمد عربی نے امانتیں واپس نہیں کی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جو قتل کرنے آئے انہیں امانتیں دینے کے لیے علی مرتضیٰ جیسا بھائی اور امین بندہ مقرر کیا۔ یہ ہے میرے نبی کریم کا اخلاق کریمانہ۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ایک بندے نے آپ سے اونٹ خریدے، اونٹ بیچتے، جو اونٹ بیچے ان میں ایک اونٹ تھوڑا سا لنگڑاتا تھا، سرکار کو بتانا یاد نہیں رہا کہ ایک اونٹ لنگڑا ہے۔ خریدنے والے نے اونٹ خرید لیے، اونٹوں کی قیمت دے ڈالی، جب وہ چلا گیا میرے تیرے کریم کو یاد آیا ایک اونٹ لنگڑا تھا، میں نے تو صحیح اونٹ کی قیمت لے لی، ارے آج ہم خیانت کر کے خوش ہوتے ہیں، آج میرا ملک کرپشن کی فضاؤں میں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ارباب اقتدار کرپٹ ہیں، وہ کہتے ہیں عدالتیں انہیں کرپٹ کہتی ہیں، آج تیرا میرا ماحول کرپشن کی آلودگی میں ہے، گندی ہوا کرپشن کی گھر گھر میں موجود ہے۔ لیکن سنیے میرے کریم نے اونٹ تو دے دیے، جب یاد آیا سکون سے حضور نہیں بیٹھے، لیکن اونٹ لینے والا اجنبی ہے، نئے آدمی ہے، سرکار کو پتہ نہیں ہے کون ہے، کہاں گیا؟ ٹیکسلا والو، ٹھٹھا خلیل والو، جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو اس نبی کے اخلاق کا عالم یہ ہے۔ 3 دن گزر گئے اس کی تلاش میں ہے، تیسرے دن تلاش کرتے کرتے وہ بندہ مل گیا، دور سے اس نے جب دیکھا پہچان لیا یہ تو وہی مکے کا محمد ہے جس سے میں نے اونٹ خریدے ہیں، رک گیا اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا،
کہنے لگا خیر تو ہے؟ فرمایا میں نے تیرے ہاتھ 3 دن قبل اونٹ بیچے، مجھے ایک اونٹ کا عیب بتانا یاد نہ رہا، قیمت پوری لے لی، مجھے میرے ضمیر نے بیٹھنے نہیں دیا، میں 3 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تو آج ملائے، یا لنگڑے اونٹ کی قیمت کم کر کے اتنی رقم مجھ سے لے لو، یا میرا سودا واپس کر۔ ٹھٹھا لو وہ اجنبی، وہ نیا آدمی ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتا جا رہا ہے، ابھی منہ سے نہیں بولا، فرمایا جواب تو دو، کیا جواب ہے؟ تو بولا تو کیا بولا، سنو، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، مجھے تیری صورت نے حیرت میں ڈالا تھا، اب تیری سیرت نے حیرت میں ڈال دیا، میرا دل نہیں کہتا، نہیں سمجھتا محمد کی صورت اعلیٰ ہے یا بولو سیرت۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب لبیب علیک الصلاۃ والتسلیم، ہم نے تمہیں صاحب خلق عظیم بنایا، ہم نے تیرا خلق ایسا بنایا کہ جو دیکھے گا جہاں دیکھے گا۔ آئیے میلاد کے قریب بات سن لیں، حلیمہ سعدیہ حضور کو گھر میں لے گئیں، حلیمہ کہتی ہیں میں بیٹے محمد مکی کو دایاں پستان پیش کرتی، دودھ پی لیتے، بائیں جانب لے جاتی، محمد دودھ نہیں پیتے، 1 دن 2 دن میں پریشان، محمد بیٹا دوسرے پستان سے دودھ نہیں پیتا، فرماتی ہیں ابتداءً میں پریشان رہی، لیکن جب میں نے محمد کی عادات دیکھی، ہیبت سے دیکھی، انداز حیات دیکھا، تو میرے دل نے کہا حلیمہ تیرا بیٹا محمد اس لیے تیرے دوسرے پستان سے دودھ نہیں پیتا، تیرا نسبی بیٹا عبداللہ بھی ہے، محمد بچپن سے ہی اتنا عدل اس کی فطرت میں ہے، اپنے حصے کا دودھ پی لیتا ہے، بھائی کے حصے کا دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کائنات کو عدل کا درس دینا ہے، میں عملی پریکٹیکل نمونہ حلیمہ کی گود میں دے رہا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، بولیے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوستان ذی وقار، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، آخرت دائمی زندگی ہے، یہاں جو آدمی آسودہ زندگی خوشحال زندگی گزارے اس کو بھی مبارک، لیکن اللہ نے فرمایا اے دنیا والو حقیقی زندگی تو آخرت والی ہے، بولو حقیقی زندگی تو، اور آخرت کس کی بہتر ہوگی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود خلق عظیم کا پیکر تھے۔ اگر میں اپنے آقا کے صرف بچپن کے اخلاق بیان کروں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن میں موضوع کو اس انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میں بھی اس سے روشنی لے کر جائیں۔ میرے دوستو، میرے کریم، آج میں کہتا ہوں میں اچھا، آپ کہتے ہیں آپ اچھا، علماء کہتے ہیں علماء بہتر لوگ ہیں، سیاستدان کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں زمام حکومت ہے، ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بادشاہ کہیں گے ارباب اقتدار ہم سے بڑا اعلیٰ کون ہے، سرمایہ دار کہے گا میں اعلیٰ، لیکن یاد رکھیں سب سے اچھا وہ نہیں جو خود کہے میں اچھا ہوں، سب سے اچھا وہ ہے جسے آمنہ کا لال اچھا کہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضور خود نہیں بولتے بلکہ
वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के इरशाद पर फरमाते हैं, और मेरे आका ने फरमाया अहसनुकुम अहसनुकुम अखलाका, ऐ लोगो मुआशरे में सबसे अच्छा बंदा वो है जिसके अखलाक, बोलिए जिसके अहसनुकुम अहसनुकुम अखलाका व अना अहसनुकुम अखलाका। लोगो अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अखलाक में सबसे बेहतर। अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतर खुल्क दिया, वो ये उम्मत को बताया अगर आला बनना चाहते हो, अगर अच्छा बनना चाहते हो, अगर हकीकत में हसीन बनना चाहते हो। आज कदे आदम शीशे हमारे मेकअप के कमरे में मौजूद हैं, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर नजर आती है। जो लोग आज शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का जमाल संवारते हो, अपने कद काट को देखते हो और अपनी जुल्फे दराज को संवारते हो, आमना के लाल ने फरमाया अच्छा वो नहीं जिसकी सूरत अच्छी है, अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। बोलिए अच्छा वो है जिसका, और जिसका जितना अखलाक बेहतर होगा वो इतना अल्लाह रसूल की बारगाह में बेहतर होगा। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सहाबा को अखलाक की तालीम दी। यही वजह है मेरे मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता सहाबा कितने बाअखलाक थे। असल बात ये हुजूर के अखलाक का तो कोई जवाब नहीं। अल्लाह की कसम हुजूर की ज़िंदगी का कोई भी गोशा कायनात बयान करे जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, मुस्तफ़ा के खुल्क का एक पहलू भी बयान नहीं हुआ। किसी ने कहा था ना जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज यंग जनरेशन के लिए एक बात मैं ऐड करता हूँ हुजूर के अखलाक के हवाला से। आज यूरोप को दुनिया में हुकूमत हासिल है, आज उसके पास इल्म है, नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आज वो दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। और यूरोपीय लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं, नाउजुबिल्लाह इस्लाम जो है ये तलवार के जोर से फैला, मुसलमानों ने जंगें कर कर के लोगों को मुसलमान किया। हम कहते हैं बकवास करते हो, अल्लाह की कसम कायनात में इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के अखलाक से फैला है। बोलो मेरे नबी के, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैला है। अब चलो यही बात हम करते हैं, एक दो बातें मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे करीम ने किस तरह अखलाक से लोगों के दिल जीत लिए और लोग मजबूर हो गए। यमन में एक आदमी था, यमामा के इलाका में, उसका नाम था आसाल बिन समामा। क्या नाम था? आसाल बिन समामा। ये अपने इलाके का जागीरदार था, बहुत बड़ा मालदार आदमी था। ये मक्का के सरदारों का दोस्त था, इस्लाम की बड़ी शदीद मुखालफत करता। इसने बड़े सहाबा शहीद किए, इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा। इसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने जब जिहाद शुरू किया, इलाकों की फतवात शुरू हुई, मेरे आका ने करीम ने सहाबा को फरमाया यमन जाओ ना, तो समामा बिन आसाद, उसका नाम ज़रा उल्ट हो गया, समामा बिन आसाद जो उनका सरदार जागीरदार है ना, फरमाया उसको कत्ल नहीं करना, अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो समामा बिन आसाद को पकड़ कर मेरे पास और जिंदा लाना। अल्लाह का करना हुजूर ने फरमा दिया था। उनकी जबान तो कुन की चाबी थी, कह दिया समामा बिन आसाद को जिंदा पकड़ कर लाना है। समामा कैद हो गया, सहाबा लेकर आए, और ये वो आदमी था जिसने बड़े जुल्म किए, लेकिन सरकार ने आते ही इंतकाम और गुस्से में से कत्ल नहीं करवा दिया। फरमाया समामा बिन आसाद को मस्जिद नबी के सुतून से बांध और इसका ख्याल रखो, ये हमारा मेहमान है, खाना पीना दो, लेकिन इसको मस्जिद के सुतून से बांध दो। अल्लाह आपको और मुझे आपकी आज की मीलाद के सदके मदीना पाक की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह हमें मस्जिद नबी की बहारें नसीब करे। मस्जिद नबी में इस जानब सरकार का हुजरा है, अगर यूं के बला रूं हो बंदा, इधर आपका हुजरा अनवर है, सरकार नमाज के लिए आए तो समामा बिन आसाद को देखा, अब वो सरदार आदमी था, फरमाया क्या हाल है?
کہنے لگا قیدی کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچھا فرمایا بتاؤ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سنیں وہ کیا بات کرتا ہے۔ ثمامہ بن اسل تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہے کوئی کائنات کا حکمران جس نے اس کے صحابہ کو قتل کیا ہو، لشکریوں کو قتل کیا ہو، مشن کو نقصان پہنچائے؟ وہ ہاتھ لگے۔ امریکہ نے صدام کے ساتھ کیا کیا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا کیا؟ آج امریکہ اور یورپ اخلاق کے چیمپئن بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تم لوگ تو ذلت کا نشان ہو، لیکن سنو دیکھو ثمامہ بن اسل صحابہ کا قاتل بھی ہے، اسلام کا دشمن بھی ہے، بڑا نقصان پہنچایا، لیکن اس سے پوچھ رہے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا اے محمد کہیے صلی اللہ، یہ اس کے جملے ہیں نا، کہنے لگا اگر مجھے قتل کر دو تو تم عدل کرو گے؟ ان قتلتنی فقد عدلت، اے محمد اگر تو مجھے قتل کروا دے میں نے تیرے بندے قتل کیے، نقصان پہنچایا، لیکن ان عفوت عنی اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو ایسے بندے کو معاف کرے گا جو معافی کی قدر کرنے والا ہے۔ وہ بھی سردار تھا نا، اگر آپ مجھے قتل کروائیں آپ عدل کریں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ میں اتنا ضرور کہوں گا آپ ایسے بندے کو معاف کریں گے جو معافی کا قدردان ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کاشان رحمت میں ہر نماز پر سرکار آتے، نگاہ کرم پڑتی، یہی محبت کے جملے دہراتے ہیں حضور تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ بالآخر میں اختصار کروں، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسل کے بارے میں فرمایا اچھا اس نے جو کیا وہ اس کا کردار تھا، ہم اسے معاف کرتے ہیں، اس کی رسیاں کھول دو۔ ثمامہ بن اسل کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وہ جو وقت اس کا مسجد نبوی میں گزرا وہ سرکار کو حجرہ انور سے نکلتے بھی دیکھتا، جاتے بھی دیکھتا۔ ایمان سے بتائیں جو دل سے حضور کو دیکھتا ہے کیا صحابہ کو نماز پڑھتے آتا دیکھتا۔ ثمامہ بن اسل کو آزاد کر دیا گیا، ثمامہ بن اسل چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر ثمامہ بن اسل مسجد نبوی میں نظر آیا، سرکار نے بلایا، فرمایا ثمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، تم واپس آ گئے۔ کہنے لگا محمد کریم مجھے اللہ کی قسم ہے میں جتنے دن ستون سے بندہ رہا بظاہر میں قیدی تھا، لیکن دل سے تیرے اخلاق کا قیدی بن گیا ہوں۔ حضور کے خلق نے مجھے متاثر کیا ہے، میں حضور کی چال ڈھال دیکھتا رہا، میں تیرا صحابہ سے پیار دیکھتا رہا، میں آپ کے انداز نشست و برخاست دیکھتا رہا، اور یا رسول اللہ میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، آپ کے خلق نے میری دل کی سیاہی دور کر دی تھی، میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں سردار ابن سردار تھا، میں بڑا آدمی تھا، اگر میں ان زنجیروں یا رسیوں میں کلمہ پڑھتا کل زمانہ کہتا ثمامہ بن اسل سزا سے ڈر کر کلمہ پڑھا، آپ نے کرم کیا مجھے معاف کیا، میں باہر گیا، اب میں چشمے پر نہا کر آیا ہوں، اور مہربانی فرمائیے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ آپ بتائیں یورپیوں سے سوال کریں، اے ینگ جنریشن نوجوان بچوں، اللہ کی قسم کبھی مروب یورپ سے نہ ہوا کریں، ہمارا ایمان ہے اسلام پھیلا ہے تو آمنہ کے لال کے اخلاق سے۔ یہی بات آگے سنیں، ثمامہ بن اسل علاقے کا سردار ہے، سرمایہ دار ہے، قید ہوا، علاقے والے مایوس ہو گئے کہ ثمامہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن جب آزاد ہوا اپنے علاقے میں گیا اور رسول اللہ کا دل و جان سے غلام بن گیا،
ادھر ذرا معاملہ دیکھیں، حالات یہ ہیں جب میرے کریم مکہ سے مدینہ میں آ گئے، اللہ کا وعدہ تھا اے میرے حبیب جب تک مکہ میں رہو گے مکہ والوں پر 61 سال لی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جب مکہ والوں نے مجبور کر دیا حضور مدینہ میں آ گئے، مکہ میں شدید کاٹ پڑا، اتنا ظالمانہ کاٹ پڑا، مکہ والے خشک گوشت کے ٹکڑے تلاش کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب بات نہ بنی تو دوستان گرامی قدر مکہ والے اپنا غلہ اپنا اناج سمامہ بن آسال کی زمینوں سے منگواتے ہیں۔ یہ گئے سمامہ ہم بھوکے مر گئے، ہم نسلوں سے تیرے دوست ہیں، ہمیں غلہ دو۔ سمامہ بن آسال تو حضور کا غلام بن چکا تھا، کہنے لگا ظالمو تم نے مجھے اسلام کا دشمن بنایا، رسول اللہ کا دشمن بنایا، تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اگر مکہ والے غلہ چاہتے ہیں تو جائیں محمد کے پاس، میرے نبی کے پاس، حضور کہیں گے تو غلہ ملے گا، نہیں کہیں گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اب مکہ والے سوچنے لگے ہم نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا، ہم نے ہر ستم ہر جبر ہر زیادتی بہتان لگائے، الزام لگائے، راستے میں کانٹے بچھائے، آبرو باختہ آوازیں کسیں، ہم نے کون سا ظلم نہیں کیا، کس منہ سے جائیں۔ لیکن بھوک سے مرتے مکہ کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا محمدو انکا کریم ابن کریم، یہ ہیں جان کے دشمن۔ کہتے ہیں محمد ہم تیرے دشمن ضرور ہیں لیکن سچی بات یہ ہے تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، تمہارا خاندان کریم ہے، تم کرم والے لوگو، کرم کو اخلاق میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا بات کرو جو بات ہے۔ کہنے لگے انہوں نے بات نہ بڑی بنا کر کی، کہنے لگے محمد تیرے باپ دادا کے شہر کے لوگ بھوک مر رہے ہیں، ہمیں نہ دیکھ ہم نے کیا کیا، آج ہم سوالی مجبور ہو کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ سمامہ بن آسال گندم نہیں دیتا، اگر آپ انہیں حکم کر دیں وہ ہمیں گندم دے گا، آپ کے باپ کے شہر کے لوگ 2 ٹائم کی روٹی کھا سکیں گے۔ میرے کریم کا خلق دیکھیے، یہ نہیں فرمایا لوگوں میں نے تمہیں اپنا اخلاق دکھایا، شرافت دکھائی، امانت دکھائی، صداقت دکھائی، تم نے پھر بھی میرا انکار کیا۔ میں نے 13 سال تمہارا جبر برداشت کیا، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ میں نے بلال پر برستے کوڑے دیکھے، میں نے تمہیں بد دعا نہیں دی، آج کس منہ سے آئے ہو؟ نہیں یہ عام بندے کا خلق ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہاں ہاں تمہیں غلہ ملے گا۔ سمامہ بن آسال کو فرمایا اے سمامہ انہیں غلہ ضرور دو۔ مکہ والے خوش ہو گئے، لیکن ڈیپلی بات یہ ہے، یہ بات علماء طلباء کے لیے قابل توجہ ہے۔ ایک بہت بڑے سیرت نگار نے یہ بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے مکہ سے حضور نکل آئے ہیں اور معاہدہ صلح حدیبیہ میں یہ ہو چکا ہے، اگر مکہ سے کوئی مسلمان مدینے آئے اسے محمد واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آئے مکہ والے واپس نہیں بھیجیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں آئے ہم اس کو، اور جو مکہ میں ہیں انہیں مدینے نہیں آنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ بات بھی قبول ہے۔ ظاہری بڑا شکنجہ تھا صلح حدیبیہ کا معاہدہ، لیکن میرے آقا نے کرم کیا، فرمایا نے غلہ دو۔ سمامہ بن آسال نے غلہ دیا۔ اب ایمان سے آپ سوچیں جب مکہ کے بھوکے گھروں میں رسول اللہ کی خیرات کرم یوں پہنچی، پوچھا گندم کیسے ملی؟ حضور نے سفارش کی، محمد نے سفارش کی، کافر بتاتے ہیں۔ اگلی بات سنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑے ایک سیرت نگار نے لکھا، اس نے کہا میرے کریم نے ان کے بد اخلاقیوں کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا، کرم سے دیا، مہربانی سے دیا۔ سمامہ کو کہا انہیں گندم دو۔ یہ گندم دلانا یہ بھی حضور کا ایک خلق تھا، لیکن جب مکہ کے بھوکے لوگوں کو گندم حضور کی وجہ سے ملی تو فرمایا فتح مکہ کا حملہ بعد میں ہوا تھا، نبی کا خلق مکہ والوں کے دل پہلے فتح کر چکا تھا۔ آپ کو میری بات آئیے سمجھ؟
کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یاد رکھے عموماً بد اخلاقی غصے میں ہوتی ہے، عموماً بد اخلاقی انتقام میں ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، 1 منٹ کی بریک موٹر سائیکل کو نہیں لگاتا، یا اگلا گیا یا خود گیا۔ ہم بے صبر لوگ ہیں، آج ہمارے اخلاق متاثر ہو گئے، 1 لمحے کی برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ کوئی آدمی 1 بات کرے، ہم 10 باتیں کرتے ہیں، لیکن سنیں میرے نبی محترم کے اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہوتا جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے میں اپنی جان پر قابو پا لے۔ آپ نے یہ جملہ سنا؟ بہادر وہ نہیں جو غصے میں مد مقابل کو تماچا دے مارے، گالیاں دیتے دیتے اس کے منہ میں جھاگ آنے لگے، مد مقابل کو قتل کر دے۔ فرمایا میں زندگی کی قدروں کی تعریفیں بدل رہا ہوں، میرے نزدیک بہادر وہ ہے جو غصے میں قابو پا لے۔ یہ حضور کے اخلاق کا ایک انداز ہے۔ اگر آج ہم یہ بات اپنا لیں، ہمارا یہ انارکی کا معاشرہ جنت نظیر بن جائے۔ سرکار کریم کا دل آیا میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھوں، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ عثمان بن طلحہ نامی آدمی ہے جس کے پاس کعبہ کی چابی ہے۔ میرے حضور گئے، فرمایا عثمان کعبہ کا دروازہ کھولو، میں اندر اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ جو کعبہ کا چابی کلید بردار ہے، وہ کہتا ہے اس کی بات سنیں کتنی اس نے سخت بات۔ میری طرف توجہ کریں حضرت، آپ نے فرمایا سمامہ بن عثمان بن طلحہ دروازہ کھولو، میں کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مکہ کا کوئی آدمی چابی مانگے دروازہ کھلے گا، محمد بن عبداللہ کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تم نے نیا دین جہاں پیش کیا، گھر گھر میں اختلاف ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ میرے کریم نے کوئی غصہ نہیں کیا، عثمان بن طلحہ کا نا یوں ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا اور فرمایا عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا کعبہ کی چابی محمد کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، اور میں جس کو چاہوں گا دوں۔ اب وہ ایک اور جملہ بولتا ہے، کہتا ہے اتذل القریش فی ذلک الیوم، محمد اگر کعبہ کی چابی تیرے پاس جائے گی، یہ ہمارے قریشی سردار کہاں جائیں گے، یہ وڈیرے کہاں جائیں گے، کیا مکہ والے غارت ہو جائیں گے چابی تیرے ہاتھ میں جائے گی؟ یہ نہیں کہا مکہ والے ذلیل ہوں گے، مکہ والے مفتو ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نبی کی نگاہ تو عالم غیب پر ہوتی ہے نا۔ آج امتی کلمہ پڑھ کر ڈسکس کر رہا ہے نبی کو عالم غیب کی خبریں ہیں یا نہیں۔ نادان کیا یہ نہیں بتاتا کہ نبی تو غیب پر ایمان لانے کی خود تعلیم دے رہا ہے؟ میں نے عقیدے کی بات کر دی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ جنت آپ نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے، جہنم، پلسرات، قبر کی کیفیتیں، حوض کوثر نہیں دیکھا۔ آپ میں کئی ہم سب ایمان لاتے ہیں، بولیے کیوں لائے؟ سرکار نے بتایا تو عالم غیب کی خبریں دینے ہی تو نبی آتا ہے۔ عثمان بن طلحہ کو فرمایا ایک دن آئے گا جب کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ عثمان کہنے لگا اتذل القریش فی ذلک الیوم، اے محمد کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ میرے نبی محترم نے کوئی جذباتی جواب نہیں دیا، سنیں کتنا پیارا جواب ہے۔ اللہ کی قسم ہر بات پر دل نثار ہوتا ہے۔ فرمایا اے عثمان بن طلحہ جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اس دن تو قریش کی عزت کا پھریرا اور بلند ہوگا۔ فرمایا اس دن قریش کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔
اتنی بات کر کے میرے کریم آ گئے۔ عثمان بن طلحہ محو حیرت ہے، سرکار جا رہے ہیں، حضور کو دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ وہ سچا ہے جس کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بولیں پوری ہو کر رہتی ہے۔ عثمان پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا بات تو ان کی کبھی غلط نہیں ہوتی، لیکن دوستو وقت گزرتا گیا، فتح مکہ کا موقع آ گیا، تیرے میرے کریم فاتح مکہ بن کر مکہ میں آئے۔ آج قریش کانپ رہے ہیں، آج وڈیرے ڈر رہے ہیں، ہمارا محمد ہم سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، کیا ہوگا؟ گویا اہل مکہ مجرم بن کر حاضر ہیں، میرے کریم فاتح بن کر آئے۔ آپ بتائیں، امریکہ نے کویت برباد کیا، افغانستان برباد کیا، ویتنام برباد کیا۔ میں کہتا ہوں آج دنیا کو کہنے والوں ہم انسانیت اور اخلاق اور حقوق کے علمبردار ہیں، تم تو وہ بھیڑیے ہو جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا۔ آؤ مکہ میں آمنہ کے لال کا کردار دیکھو، جب فاتح بن کر آئے، میرے نبی کا انداز کیا ہے؟ مکہ والے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہیں، میرے آقا بولے لوگو لا تثریب علیکم الیوم، الیوم یوم البر والوفا۔ او مکہ والو، آج بدلے لینے کا دن نہیں، آج محمد کے کرم کے اظہار کا دن ہے۔ آج بدلے نہیں لیے جائیں گے، جو کعبہ کے پردوں میں چھپ جائے اسے بھی امن، جو کعبہ کے حرم میں آ جائے اسے بھی امن، جو فلاں بندے کے گھر چلا جائے اسے بھی امن، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن۔ پھر سوال ہوا، فضا میں آواز گونجی، اینا عثمان ابن طلحہ، کہاں ہے عثمان ابن طلحہ؟ ٹھٹھا خلیل والو بتاؤ عثمان کے دل کا حال کیا ہوگا؟ آنکھوں نے دیکھ لیا، چابیاں تو محمد کریم کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرمایا عثمان میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا میں جسے چاہوں گا دوں گا، تو کہتا تھا مکہ کے ہر بندے کو چابی مل سکتی ہے، محمد بن عبداللہ کو چابی نہیں ملتی۔ ٹھٹھا خلیل والو، آج چابی کا حقدار تھا تو پہلا مرد مسلمان صدیق اکبر تھا۔ کعبہ کی چابی ملتی تو صدیق اکبر کو ملتی، جس نے اسلام کو پروان چڑھانے میں حق ادا کر دیا۔ حضور چابی دیتے تو بھائی علی کو دیتے، چابی دیتے تو چچا عباس کو عزتیں دیتے، بنو ہاشم پہلے سے کعبہ کے خدمتگار۔ لیکن یہ ہے خلق محمدی، اور یورپ والو دیکھو حضور نے اپنوں کو چابی نہیں دی، غلاموں کو چابی نہیں دی، وفاشیار ابو بکر کو چابی نہیں دی، اپنی للکار عمر کو چابی نہیں دی، اپنے داماد عثمان کو چابی نہیں دی۔ فرمایا لوگو آج چابی ملے گی تو اسے ہی ملے گی جو محمد کو چابی سے انکار کر رہا تھا۔ میرے آقا نے چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی، دل تھام کر بتاؤ، نگاہوں میں آنسو ہو، دل میں شرمندگی ہو، محمد کے کرم کا بادل سر پر چھایا ہو، عثمان ابن طلحہ کی آنسوؤں کا عالم کیا ہوگا، شکر گزاری کا عالم کیا ہوگا؟ پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کرم اور یہ دل کی سخاوتیں صرف اللہ کا نبی کر سکتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کو چن کے خلق نے کر لی، کو چن کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ آج ایک شہر فتح ہوتا ہے، لاکھوں لوگ قتل ہوتے ہیں، پھر قبضے ہوتے ہیں، بھرے مکہ پر آج محمد عربی کا پرچم لہرا ہے،
اور مکہ کے وہ پہاڑ جن کی وادیاں اللہ اکبر کے سرمدی نغمہ کبریائی کو ترس رہے تھے، فرمایا بلال پڑھو نا اذان، مکہ کے پہاڑوں کی پیاس بجھاؤ۔ کیا حسین منظر ہوگا جب بلال کی سناٹے دار آواز اللہ آپ کو اور مجھے مکہ لے جائے۔ آج جب آزان ہوتی ہے نا ان سپیکروں پر تو خدا کی قسم وادی گونجتی نظر آتی ہے، لیکن بلال کی آواز میں کیا سوز تھا۔ رسول رحمت پاس موجود ہیں، بتائیں بلال کے عشق کا عالم کیا ہوگا جو دیکھ کر کہہ رہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضور کا خلق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آقا خلق عظیم کے پیکر تھے، حضوری خلق کے پیکر نہیں تھے۔ میلاد منانے والوں، رسول اللہ کی آمد کا مقصد صرف جھنڈیاں لگانے، لنگر کھا لینے، نعرے لگانے، راستے سجانے سے ادا نہیں ہوگا۔ کب ادا ہوگا؟ آپ کہیں گے قریشی صاحب، میں کہوں گا جب تیرا میرا خلق محمدی کا مظہر ہے، جب ہم ایسے بااخلاق بن جائیں جو ہمیں ملے وہ کہے یارو جن کے غلام کا یہ عالم ہے ان کے آقا کا عالم کیا، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ لوگ اتنے سنورے نا، اتنے سنورے۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے ایران کا ایک جاسوس حضرت عمر کے دور میں آیا اور آیا جاسوسی کرنے۔ آپ بتائیں جاسوس چلاک ہوتے ہیں کہ نہیں، تیز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ 16 دن جاسوسی کرتا رہا، خلوت جلوت، صبح شام دن رات مسلمانوں کا دیکھتا ہے، رپورٹ ایرانیوں کو دیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے رہتا صحابہ میں ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، اندر سے بے ایمان تھا۔ ٹھٹھا خلیل والو 16 دن گزرے، جب 17واں دن آیا وہ جاسوس حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران بنا نبی کا صحابی، ان کے خیمے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے سعد ابن ابی وقاص میں مسلمان نہیں ہوں، میں مجوسی ہوں، میں کافر ہوں، ابتداً 16 دن سے میں تمہاری جاسوسی کرنے آیا، میں نے تمہارا دن دیکھا، تمہاری راتیں دیکھی، میں نے تمہارا ہر معاملہ دیکھا، آج میں تیرے پاس آیا ہوں، اب میں واپس ایران نہیں جاؤں گا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ صحابہ آپ اور میری طرح روایتی مسلمان نہیں تھے، صرف میں خوش ہوں آپ سنجیدگی کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں، بعض اوقات سنی نعرے میں ہی تقریر ہضم کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ صحابہ روایتی لوگ نہیں تھے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کلمہ بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے اپنی سٹوری بتاؤ اور وجہ بتاؤ، کاز بتاؤ، کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں ایرانیوں کی طرف سے جاسوس تھا، میں تیرے لشکریوں میں رہا، 16 دن میں نے تیرے لشکریوں کو جب دیکھا تو اللہ کی قسم میرا ضمیر بول اٹھا اب زندگی، اب مرنا یا جینا محمد کی غلامی میں ہوگا۔ وہ کیسے؟ اب سنیں اگلی بات۔ وہ کہنے لگا میں جاسوس ہوں، میں ہر چیز کو کیچ کرتا ہوں، میں ہر چیز کو واچ کرتا ہوں، میں نے تیرے سپاہیوں جیسا کوئی مخلص سپاہی نہیں دیکھا۔ دن کو تیرے سپاہیوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہر سپاہی پہلے گھمسان کی جنگ میں جاتا ہے، میں جان اللہ کے نام پر دوں، میں جان محمد پاک کے دین کے لیے دوں۔ اتنے مخلص کہ ہر بندہ پہلے جان دینا چاہتا ہے، اور میں حیران ہوتا رات کو یہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، جو ہی رات ڈھلتی ان کے خیموں سے سسکیاں آہیں رونا دھونا ہوتا۔ میں جاسوس تھا، میں چلا جاتا، میں سنتا یہ کیا کہتے ہیں، تیرے سپاہی رات کو رات کے اندھیرے میں زمین پر اپنا ماتھا رگڑ کر کہتے ہیں خدایا اگر دن میں کوئی اخلاص میں کمی رہ گئی ہے تو مالک پردوں میں معاف فرما دے۔
دل تھام کر سنو، کہنے لگا سعد ابن ابی وقاص، جن مسلمانوں کی راتیں دنوں سے روشن ہیں، جن کی راتیں دنوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں، جن کی خلوتیں جلوتوں سے زیادہ مخلص ہیں، اللہ کی قسم نہ یہ لوگ جھوٹے ہیں نہ ان کا دین جھوٹا ہے، میرا من کہتا ہے جس نبی کے یہ امتی ہیں مجھے بھی اسی کی غلامی میں آنا چاہیے۔ یہ تھے تیرے آبا و اجداد۔ میلاد منانے والوں، جوانوں، جوان لوگ قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ملت کے دلوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ میلاد کی ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں، آپ میلاد کے پروگرام بھی کرتے ہیں، علماء کے دست و بازو بھی بنتے ہیں، لیکن اے نوجوان ایسا بن کہ تمہیں دیکھ کر غیر بھی کہیں جن کے غلام کا یہ عالم ہے، بولو ان کے امام کا عالم۔ آخری بات، امام سیوطی نے لکھا 3 مسلمان قید ہو گئے، عیسائی بادشاہ نے کہا عیسائی بن جاؤ تمہیں معافی، انہوں نے کہا سن جان سکتی ہے ایمان، بولیے یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی کردار ہے۔ اس نے کڑا آگ پر رکھا، تیل ڈال کر گرم کیا، 2 بھائیوں کو باری باری گرا کر جلا کر بھون دیا، تیسرا دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کا وزیر بولا، ہرکل کا وزیر کہنے لگا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، اگر آپ مہربانی کریں مجھے 40 راتوں کی مہلت دیں، میں اسے عیسائی بنا لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہمیں کوئی کہے کہ میں مسلمان بنا لیتا ہوں مجھے ہم خوش ہوں گے، سعادت ہے۔ وہ لے گیا، گھر لے گیا، کس جام پر لے گیا؟ اس عیسائی وزیر کی ایک جوان سال لڑکی ہے جو حسن کا پیکر ہے، جو حسن و جمال کا نمونہ ہے۔ رات جس کمرے میں اس عرب مسلمان کو ٹھہرایا نا جوان کو، تیسرے بھائی کو، اس میں اپنی بیٹی کو بھیج دیا، میک اپ کر کے بناؤ سنگھار کر کے گئی، رات گزر گئی۔ بھیجا اس لیے کہ اس کے حسن کے دام میں یہ جوان آ جائے گا اور عیسائی ہو جائے گا۔ میری ملت کے وہ نوجوان جو آج فیس بک پر حسن مجازی میں راتیں دیکھتے گزارتے ہو، تیرے آبا و اجداد کیا تھے؟ ان کے کمرے میں حسن کا پیکر لڑکی آئی، لڑکے نے نظر نہیں اٹھائی، واپس گئی، کہنے لگی شاید اس کی عبادت کی رات ہے، آج تو اس نے میری طرف دیکھا نہیں۔ راتوں پر راتیں جا رہی ہیں لیکن لڑکا نگاہ نہیں اٹھاتا۔ باپ نے کہا بیٹی اگر یہ عیسائی نہ بنا تو پھر تیری میری موت ہے، آج رات کوشش کرو۔ دوستو ٹھٹھا خلیل والوں، رات گزر رہی ہے، تنہائی ہے، کمرے میں وہ مسلمان رسول اللہ کا غلام ہے۔ لڑکی اٹھی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا، کہنے لگی یا ایھا الفتیٰ افی جنبے کا قلب ام حجر، او جوان لڑکے تیرے پہلو میں پتھر ہے یا دل ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تیرے کمرے میں کتنا حسن کا جہان آیا ہے، تیرے کمرے میں حور پہ کر لڑکی آئی ہے، تو نگاہ نہیں اٹھاتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، وہ جوان بولا، کہنے لگا او لڑکی میں تمہیں کیسے دیکھوں، میرا نبی غیروں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہماری آنکھوں میں جو حسن ہے حسن مصطفیٰ ہے، جو حضور کو دیکھے وہ تمہیں کیا دیکھے؟ کسی نے کہا، اس نوجوان نے کہا تھا، ہم اشار پرز خوباں منمو خیال ماہی چکنم بچشم خود را کہ بکس نہ کند نگاہے، میں غیرت مند آنکھ کو کیا کروں جو محمد کا حسن دیکھنے کے بعد کسی حسین کو۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اردو سنیں۔ ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں، ہم تمہیں کیوں دیکھیں؟ لڑکی نے پھر جھنجھوڑا، کہنے لگا موت کے منہ میں جائے گا۔ تو فرمایا تیرا باپ آزما نہیں چکا میرے بھائی تیل میں جلنے سے ڈرے؟ حضور کے غلام موت سے ڈرتے ہیں،
موت سے نہیں ڈرتے. تو نے دیکھا ہم نے خوشی سے موت کو قبول کیا, میں موت کی دھمکی نہ دے. پھر پارا نیچے آیا, کہنے لگی اگر عیسائی بن جاؤ گے نا, مجھے دیکھو میں تیری بیوی ہوں گی, تمہیں وزارت ملے گی, تمہیں دولت ملے گی. فرمایا یہ بھی لالچ نہ دو, پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج خسرواں, میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی. ہمیں کیا کہتی ہے, لیکن میری ایک بات ہے, اب مجھے بولنے کا حق ہے. وہ لڑکا بولتا ہے, میرے عزیز سامعین جوانوں بطور خاص جوان سنو. وہ لڑکا بولا تو مجھے کہتی ہے عیسائی ہو جا, اب مجھے بھی حق ہے, میں تمہیں کہتا ہوں آؤ تم محمدی بن جاؤ. کیا کہا, تم محمد. اس نے کہا میں بات لاجک سے کرتا ہوں, دلیل دیتا ہوں. تیرے عیسائیوں کا اخلاق, بات اخلاق کی ہو رہی ہے, تیرے عیسائیوں کا اخلاق یہ ایک کماری بچی کی عصمت اور عزت اتنے دنوں میں خلوت قدے میں میرے کمرے میں بھیج رہے ہیں اور بناؤ سنگار کر کے بھیج رہے ہیں. یہ عیسائیوں کا کردار ہے. اور محمدی نوجوان کا کردار یہ ہے کہ تنہائی میں تیری عزت کا اتنے دن سے پہرا دے رہا ہے, تیری عصمت کی چادر کی حفاظت کر رہا ہے, تیری ناموس کی حفاظت کر رہا ہے, تیرے حیا کی حفاظت کر رہا ہے. میرے دوستو سچ کہا تھا اقبال نے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں پیوست ہوتی ہے. لڑکی بات سن کر چپ ہو گئی, سوچنے لگی, نظر جھک گئی. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہتی ہے ہاں تو سچ کہتا ہے, جس کا امتی اتنا باحیا ہے اس کا نبی کتنا باحیا. کلمہ پڑھ کر لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے. یہ ہے تیرا میرا منصب. تو اور میں رسول اللہ کے اخلاق کے نمائندے ہیں. خدا کی قسم خدا را جھوٹ نہ بولا کرو, بددیانتی نہ کیا کرو, بے حیائی کے ایجنٹ نہ بنا کرو. ایسا بنو, با اخلاق بنو, با کردار بنو, با حیا بنو. میرے جوانوں کی نگاہوں میں ایسا حیا ہو کہ جب نگاہ کی حفاظت کرتا کرتا محشر میں آئے نا, میرے نبی خوش ہو کر فرمائیں. کیا فرمائیں؟ آپ فرمائیں دنیا والو دیکھو میرا غلام آ گیا. ایسا بااخلاق بن, مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں, مزہ تب ہے محشر میں. میلاد منانے والوں آپ پر میں زیادہ ذمہ دار ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا